بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے ڈرامہ میدان جنگ۔ یہ ڈرامہ میدان جنگ آغا حشر کشمیری کے ڈرامے رستم و سہراب سے ماخوذ ہے۔ اس کی مکمل مشق ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال اور خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سوالات کے جوابات، الفاظ و تراکیب کے جملے، عبارت کی تشریح اور MCQs۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ مشق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سوال نمبر 1 ہوگا، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ جو دوست اور جو طلبہ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، آپ اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچایا کریں۔ اگر آپ کسی عنوان پر لیکچر چاہتے ہیں، ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹس کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ جز الف، رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ جواب ہے، رستم نے خدا کے حضور یہ دعا کی تھی، اے پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا۔ او درد مندوں کی دوا اور کمزوروں کی طاقت، اے نا امیدوں کی امید، میں نے کل ساری رات تیرے حضور میں سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی ہے۔ سجدہ ہائے نیاز کا مطلب ہے وہ سجدہ جن میں عاجزی اور محبت ہو یا کوئی حاجت اور خواہش ہو۔ اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر اس بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ اور ایک بار میری جوانی کا زور و جوش مجھے واپس کر دے۔ اس دعا کے بعد جب سہراب رستم کے مد مقابل آیا تو رستم میں نیا جوش اور نئی قوت تھی۔ اسی جوش اور قوت کے تحت رستم نے سہراب کو شکست دی، یعنی اسے قتل کر دیا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر جز نمبر ب کی طرف۔ جز ب، سہراب نے رستم کو کیا پیشکش کی اور رستم نے اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ جواب ہے، سہراب نے رستم کو پیشکش کی کہ اے شیر دل بوڑھے، میرا دل تیری موت دیکھنے کو راضی نہیں ہوتا، بہتر یہ ہوگا کہ اپنے بدلے کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے، میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رستم جواب میں کہتا ہے، کل تیری جیت محض اتفاق تھی، قسمت کا پہیہ ہمیشہ ایک سمت میں نہیں گھومتا، ہر نیا دل لکھا گیا، یہاں پر دن آئے نون، ہر نیا دن انسان کے لیے نیا انقلاب لے کر آتا ہے۔ یہ تھا جز نمبر ب۔ بڑھتے ہیں جز جیم کی طرف۔ جز جیم، یہ جاننے کے بعد سہراب رستم ہی کا بیٹا ہے، رستم کی کیا کیفیت تھی یا کیا حالت ہوئی؟ جواب ہے،
یہ جاننے کے بعد کہ سہراب رستم ہی کا بیٹا ہے، رستم خود کو کوسنے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ رستم شدت غم سے نڈھال ہو رہا تھا اور خود سے کہہ رہا تھا، اندھے پاگل جلاد، یہ کیا کیا؟ شیر جیسا خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم، ریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتا، لیکن تو انسان ہو کر ان حیوان سے بھی زیادہ خونی اور بے رحم نکلا۔ تو نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ جز نمبر جیم بڑھتے ہیں جز نمبر دال کی طرف۔ سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت کیوں نہیں چاہتا تھا؟ جواب ہے، سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ وقت رخصت مطلب جب سہراب جنگ کے لیے رخصت ہوا تھا، ٹھیک ہے، وقت رخصت سہراب کی ماں نے اپنے لفظوں سے سہراب کے دل پر رستم کی جو تصویر کھینچی تھی، رستم کی حیت کس قدر اس سے مل رہی تھی، اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں یہی رستم تو نہیں، اسی لیے سہراب کا دل بھی رستم سے مقابلہ کرنے کے لیے رضامند نہ تھا، اور ساتھ میں ایک غیبی آواز بار بار اسے جنگ سے روک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب سہراب رخصت ہوا تھا ایران کی طرف جنگ کرنے کے لیے، تو اس کی والدہ نے اس کے باپ یعنی رستم کا حلیہ بتایا تھا کہ رستم کی حیت یا اس کی شکل و صورت ایسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک تو اسے شبہ ہو رہا تھا، شک ہو رہا تھا بھئی یہی رستم ہو سکتا ہے، اور دل میں کیونکہ غیبی آواز اسے کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کا خون جوش مار رہا تھا کہ شاید یہی رستم ہے۔ بڑھتے ہیں جز نمبر ہے کی طرف۔ جز ہے، سہراب کی موت پر رستم کے جذبات اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب، رستم اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم سے نڈھال تھا، وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر خود کو کوس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ میں جانوروں اور حیوانوں سے بھی زیادہ بے رحم اور ظالم ہوں، وہ کبھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتے۔ ہائے میرے لال، تو نے نرمی اور محبت سے کتنی بار میرا نام پوچھا، مگر میرے غرور نے میرے ہونٹوں کو ہلنے کی اجازت نہ دی۔ اب لاکھوں چاند، ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ آج ہی میری زندگی کا آخری دن ہے، میرے لیے تو آج ہی روز قیامت ہے۔ یہ تھے سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سجدہ ہائے نیاز، مسلمان سجدہ ہائے نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں۔ قہر و غضب، جس نے بھی احکام دین سے روگردانی کی وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مرتکب ہوا۔ چراغ بجھانا، بے رحم موت نے احمد کی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ موذی، کینسر ایک موذی مرض ہے۔ موذی کہتے ہیں کہ ایسا مرض جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ محبت و عاجزی، محبت و عاجزی کے ساتھ بات کرنے سے پتھر دل بھی جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گل شاداب، رستم رو رو کر دہائی دے رہا تھا کہ ہائے، موت نے مجھ سے میرا گل شاداب چھین لیا۔ یہ تھے الفاظ و تراکیب کے جملے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ عبارت ہے،
औलाद बाप की जिंदगी का सरमाया और माँ की रूह की दौलत है। ये दौलत मोहताजों से ना छीन। हवाला, ये इक्तबास मैदान जंग से लिया गया है, जो आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे रुस्तम और सोहराब से माखूज है। सियाको सबक है। इस सबक मैदान जंग में रुस्तम और सोहराब के मार्के और उसके अलमनाक अंजाम के बारे में बताया गया है, जिसमें रुस्तम अपने जिगर के टुकड़े सोहराब की जिंदगी का चिराग अपने ही हाथों से गुल कर देता है या बुझा देता है। रुस्तम अपने किए पर पछताता है और अपने बेटे की मौत पर गिरिया व आहुजारी करता है। यह सियाको सबक था। बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह है, ड्रामा रुस्तम और सोहराब के बाप तीसरे और सीन छठे में रुस्तम जब सोहराब को कत्ल कर बैठता है या कत्ल कर देता है। जब उसे पता चलता है कि सोहराब उस ही का बेटा है, तो फिर रुस्तम बेटे की मौत के गम में रो रो कर निढाल हो रहा होता है। कहता है, ए रहीमो करीम खुदा, औलाद वालिदैन की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होती है। ये उनकी ज़ात का तसलसल ही नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशों का सबसे बड़ा मरकज भी होती है। तसलसल मुराद जाहिर सी बात है, औलाद ही की वजह से वालिदैन का या वालिद का नाम चलता है। ठीक है, इसको कहते हैं उसकी ज़ात का तसलसल। औलाद ही वालिदैन के दिल का चैन और आंखों की ठंडक होती है, जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनती है। ए खुदा, अपना कानून बदल दे। मैं तुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मुझे मेरा बेटा लौटा दे। हमारी ज़ईफ़ी का सहारा ना छीन। ज़ईफ़ी मतलब बुढ़ापे का सहारा। ये था सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। रुस्तम सोहराब का था बाप। सोहराब रुस्तम से बार बार पूछ रहा था उसका नाम। रुस्तम ने अल्लाह ताला से दुआ में अपने लिए मांगा था जवानी का जोर। रुस्तम और सोहराब का ताल्लुक है ईरान से। हर नया दिन इंसान के लिए लेकर आता है नया इनकलाब। ये था सवाल नंबर 4। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पहले भी कहा जा चुका कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या वो तलबा जो नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उर्दू क्लास विद खुरम ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक वक्तन फ़वक्तन बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।